بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سخت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ فرمان الہی ہے۔ پس جب ملکہ سبا کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، جو اس نے تمہیں دیا ہے تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، تم ان کی طرح واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ رسوا ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئیں اور اس نے اپنا وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا محل تیار کروا دیا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں اور پکار اٹھیں کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بن گئی ہوں۔ فرمان الہی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو نہ شکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے کہ ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے، اور اس سے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس ملکہ سے کہا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچتی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ قوم بھی فلاں کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا
تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کام کافی باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہبام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمان الہی، ہم نے ایسے جنات ان سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے۔ قلعے مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے تھے۔ پھر جب ہم نے ان سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا کر رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ واضح ہو گئی کہ اگر وہ جن غیب کی علم جاننے میں والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔